بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد. قال المصنف رحمه الله: المفعول فيه هو ما فعل به فعل مذكور من زمان أو مكان، وشرط نصبه تقدير فيه، وظروف الزمان كلها تقبل ذلك، وظروف المكان إن كان مبهما قبل ذلك وإلا فلا. مفعول فیہ وہ زمانہ یا جگہ ہے جس میں سابق میں ذکر کیا ہوا کام کیا گیا ہو، فعل مذکور جس میں کیا گیا ہو، اور اس مفعول فیہ کے منصوب ہونے کی شرط، وشرط نصبہ، اور اس مفعول فیہ کے منصوب ہونے کی شرط فی کا مقدر ہونا ہے، وظروف الزمان کلها تقبل ذلك، اور ظروف زمان سب کے سب مبہم ہو یا محدود، خواہ معرفہ ہو یا نکرہ، فی کی تقدیر کو قبول کرتے ہیں. تقبل ذلك، اس کی تقدیر کو، یعنی فی کی تقدیر کو قبول کرتے ہیں. وظروف المکان ان کان مبہما، اور ظروف مکان اگر مبہم ہو تو اس کو قبول کرتے ہیں، یعنی فی کی تقدیر کو قبول کرتے ہیں، اور اگر مبہم نہ ہو تو فی کی تقدیر کو قبول نہیں کرتے ہیں. وَإِلَّا فَلَا، اگر مبہم نہ ہو تو فی کی تقدیر کو قبول نہیں کرتے ہیں. طلبہ عزیز، عبارت مذکورہ میں مصنف علیہ الرحمہ نے منصوبات میں سے تیسرے مفعول فی کو بیان کیا ہے. اس سے پہلے مفعول مطلق اور مفعول بہ کا ذکر ہو چکا ہے. اب یہاں سے تیسرے مفعول فی کو بیان کر رہے ہیں. چنانچہ سب سے پہلے مصنف نے اس کی تعریف بیان کی، اور تعریف ہی کے اندر اس کی دونوں قسموں کی طرف اشارہ کیا. پھر اس کے منصوب ہونے کی شرط کو بیان کیا کہ کس جگہ پر فی مقدر ہوگا اور کس جگہ پر فی مقدر نہ ہوگا. ان تمام کو مصنف نے بیان کیا ہے. سب سے پہلے مفعول فی کی تعریف. لیکن تعریف سمجھنے سے پہلے عبارت پر ایک نظر ڈالیں، اور وہ یہ ہے کہ مفعول فی کی تعریف میں جو کلمہ ما ہے، ما، یہ اسم موصول ہے جو مبہم ہے، اور من زمان او مکان، یہ ما کا بیان ہے، اور فی ہی میں ضمیر مجرور کا مرجع وہی ما ہے جس سے مراد زمانہ یا مکان، اور فعل سے مراد فعل لغوی ہے، یعنی معنی مصدری. اب مفعول فی کی تعریف سمجھیے. مفعول فی وہ زمان یا مکان ہے، یا وہ زمانہ یا جگہ ہے جس زمانے یا جگہ میں اس سے پہلے ذکر کیا ہوا فعل یعنی کام کیا گیا ہو. جیسے صمت یوم الجمعۃ، میں نے جمعہ کے دن روزہ رکھا. اس میں یوم الجمعۃ مفعول فی ہے، کیونکہ یوم الجمعۃ وہ زمانہ ہے جس میں اس سے پہلے ذکر کیا ہوا فعل یعنی صوم، روزہ رکھنا کیا گیا. اسی طریقے سے جلست فی المسجد، میں مسجد میں بیٹھا. المسجد مفعول فی ہے، کیونکہ مسجد وہ جگہ ہے جس میں فعل مذکور یعنی جلوس کیا گیا ہے. مصنف علیہ الرحمہ نے من زمان او مکان کہہ کر اس بات کی طرف اشارہ کر دیا کہ مفعول فی کی دو قسمیں ہیں، مفعول فی زمان، مفعول فی مکان. اور مفعول فی کو ظرف بھی کہتے ہیں. لہذا اس طرح بھی کہا جا سکتا ہے
ظرف کی دو قسمیں ہیں، ظرف زمان، ظرف مکان۔ زمان دن رات اور ان دونوں کے اجزاء جیسے سیکنڈ، منٹ اور گھنٹہ، دن رات کے اجزاء ہیں، اور جو ان دونوں سے مرکب ہو، جیسے ہفتہ، مہینہ، سال۔ 7 دن مل جائے تو ایک ہفتہ ہو جاتا ہے، 30 دن مل جائے تو ایک مہینہ ہو جاتا ہے، 360 دن مل جائے تو سال ہو جاتا ہے۔ تو زمان کہتے ہیں دن اور رات کو، ان کے اجزاء اور جو ان دونوں سے مرکب ہو، اور مکان وہ خالی جگہ جس کو کوئی جسم بھر دیں۔ آگے مصنف نے فرمایا وشرط نصبی ہی تقدیر فی۔ اس عبارت میں صاحب کتاب نے مفعول فی کے منصوب ہونے کے لیے ایک شرط بیان فرمائی، اور وہ یہ ہے کہ اس سے پہلے فی مقدر ہو، جیسے صمت شہرا، میں نے 1 مہینہ روزہ رکھا، یہ اصل میں صمت فی شہر، لیکن مفعول فی میں اگر کلمہ فی لفظوں میں مذکور ہو تو پھر وہ منصوب نہیں ہوگا، بلکہ اس فی کی وجہ سے وہ مجرور ہو جائے گا۔ جیسے صلیت فی المسجد، تو گویا کہ مفعول فی کی 2 قسمیں ہو گئی، ایک مفعول فی جو فی کی تقدیر کے ساتھ ہو، یعنی فی اس میں مقدر ہو تو منصوب ہوگا، اور دوسرا مفعول فی جس میں فی مذکور ہو تو اس صورت میں مفعول فی مجرور ہوگا۔ آگے مصنف نے فرمایا ہے وظروف الزمان كلها تقبل ذلك، اور ظرف زمان وہ سب کے سب فی کی تقدیر کو قبول کرتے ہیں۔ اس عبارت کو سمجھنے سے پہلے ایک تمہیدی بات سمجھ لیں، وہ یہ ہے کہ ظرف کی 2 قسمیں، جیسے کہ ابھی ہم نے کہا ظرف زمان، ظرف مکان۔ ظرف زمان ایسا اسم ظرف ہے جو زمانے فعل کو بیان کرے، فعل کے زمانوں کو بیان کرے۔ ظرف مکان ایسا اسم ظرف ہے جو مکان فعل کو بیان کرے، یعنی فعل جس جگہ واقع ہے اس کو بیان کرے۔ پھر ان میں سے ہر ایک کی 2 قسمیں ہیں، مبہم اور محدود۔ لہذا اس طرح ظرف کی کل 4 قسمیں ہو گئی۔ ایک ظرف زمان مبہم، وہ زمانہ جس کی کوئی حد متعین نہ ہو، جس کی ابتدا اور انتہا معلوم نہ ہو، جیسے دہر، حین، زمانہ، وقت، یہ اس کا ترجمہ کرتے، اس کی کوئی حد متعین نہیں ہے، یہ ظرف زمان مبہم ہے۔ ظرف زمان محدود وہ زمانہ ہے جس کی کوئی حد متعین ہو، جیسے یوم، لیل، شہر، سنت، ان کی حد متعین ہے۔ یوم جس میں دن نکلا ہوا اس کو یوم کہتے ہیں، لیل رات کا وقت، غروب آفتاب سے لے کر صبح صادق کو لیل کہا جاتا ہے، شہر 30 دن کا جو مہینہ ہوتا ہے اس کو شہر کہتے ہیں، سنت 360۔ تو ان کی ابتدا اور انتہا معلوم ہے، یعنی ان کی ایک حد متعین ہے، اس لیے ان کو بولیں گے ظرف زمان محدود۔ اسی طرح ظرف مکان کی بھی 2 قسمیں، ظرف مکان مبہم وہ جگہ ہے جس کی کوئی حد متعین نہ ہو، جیسے کہ جہات 6 اس کا آگے بیان آ رہا ہے، امام، خلف، یمین، شمال، فوق، تحت۔ ظرف مکان محدود وہ جگہ ہے جس کی کوئی حد متعین ہو، جیسے دار، مسجد، بیت، بستان، ایک حد متعین ہے، 10 بائی 10 کا ہوتا ہے، 10 بائی 20 کا ہوتا ہے گھر، اس طریقے سے مسجد بھی اسی طرح۔ خیر بہرحال ان کی ایک حد متعین ہے، اس لیے ان کو ظرف مکان محدود کہتے ہیں۔ اس تمہید کے بعد اب یہ سمجھیں کہ ظروف زمان چاہے محدود ہو یا مبہم، معرفہ ہو یا نکرہ، سب کے سب فی کی تقدیر کو قبول کرتے ہیں، اور یہ سب
اسی کی وجہ سے منصوب ہوں گی، یعنی فی کے مقدر ہونے کی وجہ سے. جیسے مثال طور پر صمت دہرا، میں نے ایک زمانے تک روزہ رکھا. خرجت یوما، میں ایک دن نکلا. یہ دونوں نکرہ کی مثالیں. اسی طریقے سے صمت الدہر، خرجت یوم الجمعۃ، یہ معرفہ کی مثال ہے. اور سب میں فی مقدر ہے، اور یہ سب بھی یعنی فی کے مقدر ہونے ہی کی وجہ سے منصوب ہے. لہذا اگر اس کے بجائے فی لفظوں میں موجود ہوتا تو پھر اس صورت میں یہ مجرور ہو جاتے. آگے مصنف نے فرمایا وظروف المکان ان کان مبہما قبل ذلك والا فلا. یہاں سے صاحب کتاب مفعول فی میں سے ظروف مکان کا حکم بیان کریں. ظروف مکان اگر مبہم ہو تو چاہے نکرہ ہو یا معرفہ، فی کی تقدیر کو قبول کرتے ہیں. جیسے قمت امام المسجد، صمت یوم الجمعۃ. قمت امام ظروف مکان اگر مبہم ہو تو فی کی تقدیر کو قبول کرتے ہیں. جیسے قمت امام المسجد، جلست خلفک. اور ظروف مکان اگر محدود ہو، معلوم ہو، تو پھر وہ فی کی تقدیر کو قبول نہیں کرتے ہیں، بلکہ وہاں پر فی کو ذکر کرنا ضروری ہے. جیسے جلست فی الغرفۃ، صلیت فی المسجد. تو خلاصہ یہ ہوا کہ ظرف کی پہلی 3 قسمیں یعنی ظرف زمان مبہم، ظرف زمان محدود یا اس کا دوسرا نام معلوم، اور ظرف مکان مبہم. ظرف زمان مبہم، ظرف زمان محدود، ظرف مکان مبہم، یہ تینوں فی کی تقدیر کو قبول کرتے ہیں اور منصوب ہوتے ہیں. اس کی مثالیں ہم نے آپ کو دی. یعنی صمت الدہر یہ معرفہ کی مثال، صمت دہرا یہ نکرہ کی مثال ہے. یہ دونوں ظروف زمان مبہم کی مثال. اسی طریقے سے سافرت یوم الجمعۃ، سافرت شہرا، یہ دونوں ظروف زمان محدود کی مثال ہے. پہلی مثال معرفہ کی اور دوسری مثال نکرہ کی. اور اسی طریقے سے جلست خلفک، یہ ظرف مکان مبہم کی مثال ہے جو فی کی تقدیر کو قبول کرتے ہیں. فی کی تقدیر کو قبول کر رہا ہے اور وہ منصوب ہے. اور چوتھی قسم جو ہے ظروف مکان محدود، یہ فی کی تقدیر کو قبول نہیں کرتے، بلکہ ان میں فی لفظوں میں ذکر کرنا ضروری ہے. لہذا اس فی کے مذکور ہونے کی وجہ سے یہ مجرور ہوں گے. صلیت فی المسجد. ایک مرتبہ ہم ترجمہ کرتے ہیں، پھر اپنے سبق کو اختتام کے حوالے کرتے ہیں. مفعول فی وہ زمانہ یا جگہ ہے جس میں سابق میں ذکر کیا ہوا کام کیا جائے، فعل مذکور جس میں فعل مذکور کیا جائے، اور اس مفعول بھی کے منصوب ہونے کی شرط فی کا مقدر ہونا ہے. اور ظروف زمان سب کے سب مبہم ہو یا محدود، معرفہ ہو یا نکرہ، فی کی تقدیر کو قبول کرتے ہیں. اور ظروف مکان اگر مبہم ہو تو فی کی تقدیر کو قبول کرتے ہیں. ان کان مبہما قبل ذالک، یہ قبیلہ ہے، قبل مت پڑھنے اس کو، قبیلہ. اور اگر مبہم ہو تو اس کو قبول، فی کی تقدیر کو قبول کرتے ہیں. اور اگر مبہم نہ ہو یعنی محدود ہو تو فی کی تقدیر کو قبول نہیں کرتے ہیں. صلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین.